وہ ایک بار موٹر سائیکل چلا کر کے آ رہے تھے تو پولیس والے پکڑ لیے، بولا رکیے ہیلمٹ کہاں ہے؟ بولا کہ گھر میں ہے۔ بولا گھر میں ہے، گاڑی روڈ میں چلائیے گا، ہیلمٹ گھر میں رکھیے گا، 1000 ٹکا فائن کٹے۔ آیا بولا کہ حضرت 1000 ٹکا جرمانہ لگ گیا۔ ہم نے کہا ہیلمٹ کہاں پہنتے؟ بولا ہاں اب تو سب کچھ پکا ہے۔ بہت اچھا۔ ایک روز پھر پکڑا گیا، سارے کاغذ دیکھے، دھواں پیپر نہیں تھا۔ بولا دھواں پیپر کہاں ہے؟ بولا کہ ہاں مس ہو گئی۔ بولا 1000 ٹکا فائن کرو۔ ابھی ماسٹر صاحب بولا کہ حضرت بڑا پریشان ہے، یہ چینے نہیں دیتا ہے۔ بولا اچھا ٹھیک۔ بولو پہ سب پیپر بنا لیا، سب کچھ ریڈی لگ گیا۔ لیکن میں نے کہا کہ ماسٹر صاحب کہیے پولیس والے اب پریشان تو نہیں کرتے ہیں؟ بولا پولیس والا وہ ہم کو پریشان کرے گا، اب تو ہم اس کو ڈھونڈ رہے، وہ ہے کہاں؟ اچھا بہت اچھا۔ اچھا دیکھیے ایک روز اتفاقاً پھر پکڑ لیا، یہ اترا گاڑی سے سائڈ کیا، بولا کیا دیکھیے گا؟ بلو بک، یہ دیکھیے بلو بک، انشورنس یہ دیکھیے، دھواں پیپر یہ دیکھیے، ہیلمٹ یہ دیکھیے، اب کون سی دیکھیے گا؟ تو پولیس والے بولے کہ جوتا کہاں ہے؟ 1000 ٹکا نکالا۔ بولا کہ نہیں بھائی ہم نہیں سکیں گے۔ دیکھو قانون کا ہاتھ میں مت لو۔ اللہ پاک ہمارے ملک کے جتنے بھی سپاہی ہیں، جتنے بھی پولیس والے ہیں، جتنے بھی آرمی ہیں، اللہ تعالیٰ جتنے بھی فوج میں ہیں، جتنے بھی پولیس میں ہیں، جتنے بھی سرکشا گارڈ ہیں، اللہ ان کی عمر میں زندگی میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ آمین بولا الحمدللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا آئی، انہوں نے کہا کہ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ اللہ کے پیغمبر اب تھوڑا دعا کر دیجیے، اب اللہ کے پیغمبر ہیں، میرے بچے چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں، جلدی بولیے، ارے جلدی بولو بھائی، چھوٹی عمر میں زور سے بولیے نا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بڑھیا سے پوچھے کتنی عمر میں تیرے بچے مرتے ہیں؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ اللہ کے پیغمبر یہی 250-300 سال عمر ہوتی ہے نا، مر جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں لوگوں کی عمریں ہوتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال، 500 600 700 سال لوگ جیتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائیں گے جن کی امت کی عمر ایج اوسطاً 60 سے 90 سال ہوگی۔ تو بڑھیا کہنے لگی اللہ کے پیغمبر اتنی کم عمر؟ بولا ہاں۔ تو بڑھیا پھر کہنے لگی کہ اللہ کے پیغمبر اتنی چھوٹی عمر ہوگی تو پھر وہ لوگ گھر نہیں بنائیں گے؟ تو نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ گھر وہی تو بلڈنگ ٹھوکے گا، وہی بلڈنگ ٹھوکے گا، وہی حویلی بنائے گا، وہی عمارت کھڑی کرے گا۔ تو بڑھیا کہنے لگی اللہ کے پیغمبر کاش اللہ اگر اس امت میں ہم کو پیدا کرتا تو ہم ایک سجدہ کرتے پوری زندگی گزار دے، کر نہیں پاتے۔ ممبئی کے اندر میں میرے ایک دوست ہے مفتی سہراب صاحب، مفتی سہراب ندوی صاحب، اچھا وہ نائب ناظم ہے امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ کے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ ممبئی میں ایک جمعے میں امام صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی یہ مسجد کا جو صحن ہے اس میں چھت نہیں ہے، اس میں، ارے جور سے بولو بھائی، اس میں ہاں لوگ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو دھوپ میں پڑھتے ہیں، تو ایسا کیجئے گا جمعے کے دن آئیے گا نا تو کچھ پیسہ لے کر کے آپ لوگ اپنے ساتھ میں آئیے گا تاکہ ایک رقم جمع ہو جائے، اس میں چھت ڈال دی جائے۔ تو کسی نے پوچھا کہ امام صاحب کتنا خرچہ ہے صحن میں؟ تو کہا کہ وہی 2-2.5 لاکھ روپے خرچہ ہوگا، زیادہ خرچہ نہیں ہے۔ بولے ٹھیک۔ نماز ختم ہو گئی، عصر کے ٹائم میں ایک پرانا کپڑا، پیر میں ہوائی چپل ہے، بال بکھرا ہوا، ہاتھ میں وہ پولیتھین لے کر مسجد کے اندر داخل ہوا۔ تو مؤذن صاحب کو سلام کیا، مؤذن صاحب سے پوچھا کہ مؤذن صاحب امام صاحب کہاں ہے؟ بولا امام صاحب کا ہے چندہ کرو گے؟ بولا نہیں بھائی چندہ نہیں کریں گے، امام صاحب جو اعلان کیے تھے نا جمعہ میں۔ بولا ہاں۔ بولا وہی ٹاکا لے کے آئے، وہی پیسہ لے کے ہم آئے۔ ارے باپ، مؤذن صاحب بھاگے بھاگے جلدی امام صاحب کو اٹھائے، جلدی اٹھیے ٹکا کے۔ امام صاحب آئے، دیکھا پرانا کپڑا، بال بھی کھڑا ہوا، پیر میں چپل ہے، سلام کیا، بیٹھا ہے، بولے بیٹھو۔
کہاں سے آیا؟ بولا حضرت یہی پاسے میں ہم رہتے ہیں۔ بولا کیا ہے جھولا میں؟ بولا حضرت آپ ہر جمعے کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، آپ اعلان کیے تھے نا کہ 2.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہے، وہی ٹکا لے کے آیا۔ امام صاحب نے اس کی شکل کو دیکھا، لباس کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، یقین نہیں آئی بات کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ امام صاحب نے سیکریٹری صاحب کو فون کیا، خزانچی صاحب کو فون کیا، صدر صاحب کو فون کیا، نوجوانوں کو فون کیا، ذرا مسجد آؤ تو۔ سارے لوگ مسجد جمع ہو گئے۔ کہا کہ سنیے یہ کیا بول رہا؟ ہاں بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ بولا عبداللہ میرا نام ہے۔ کیا لائے؟ بولا 2.5 لاکھ روپے امام صاحب نے اعلان کیا تھا۔ اچھا وہ محلے والے جو سیکریٹری صاحب، صدر صاحب، خزانچی صاحب، لوگ محلے کے لوگ جو جمع ہوئے اس میں کروڑپتی لوگ بھی تھے، لکھپتی لوگ تھے، سب خوشحال لوگ تھے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی یہ شرم کی بات ہے، یہ غریب آدمی۔ بولا اچھا بابو تم کیا کام کرتے ہو؟ یہ پیسہ 2.5 لاکھ روپے کہاں سے لائے؟ تم کیا کام کرتے ہو؟ بولا کہ حضرت ہم کیا کام کریں گے، ہم کوڑا چنتے ہیں، پولیتھین پلاسٹک بوتل یہی چنتے، ہم بھی چنتے، میری بیوی بھی چنتی، میرا ایک 8 سال کا بچہ وہ بھی چنتا ہے، اور تھوڑا تھوڑا پیسہ ہم لوگ جمع کر کے رکھتے تھے۔ ہمارا گھر نہیں ہے، روڈ کے کنارے میں پلاسٹک ڈال کر جھوپڑی بنا کر ہے، یہ پیسہ ہم لوگ جمع کرتے تھے کہ موٹی رقم ہوگی نا تو کہیں گھر بنا لیں گے۔ لیکن امام صاحب آپ نے جو اعلان کیا جمعے میں، یہ اللہ کا گھر کا صحن چھت نہیں ہے، لوگ دھوپ میں نماز پڑھتے ہیں، یہ بات جا کر ہم اپنی بیوی کو بتائے تو میری بیوی کہنے لگی جی ایسا کیجئے یہ پیسہ آپ امام صاحب کو دیجئے، ہم لوگ تو ایسے ہی جھوپڑی میں، پلاسٹک کی جھوپڑی میں رہ رہے ہیں، 2-4 سال اور رہ لیں گے، پہلے اللہ کا گھر بن جائے۔ لوگوں نے کھڑے ہو کر چندہ کیا، محلے والوں نے آپس میں، ماسٹر صاحب آپ کتنا دیجیے گا؟ 25,000۔ ڈاکٹر صاحب آپ کتنا دیجیے گا؟ 50,000۔ آپ کتنا دیں گے؟ 10,000۔ وہ چندہ محلے والوں نے چندہ کیا 5 لاکھ روپے۔ کتنے چندہ ہوئے؟ 5 لاکھ روپے ہو گیا۔ او 5 لاکھ روپے ادھر۔ وہ غریب سے امام صاحب نے کہا کہ بابو تمہارے پاس کتنا ہے؟ کہا کہ امام صاحب 2.5 لاکھ روپیہ ہے۔ کہا کہ لاؤ، یہ 2.5 لاکھ روپے امام صاحب لے لیے کہ تمہارا پیسہ ہم لوگ صحن میں لگائیں گے، اب یہ جو 5 لاکھ روپے ہے یہ 5 لاکھ روپے تم اپنے پاس رکھو، اس پیسے سے تم اپنا گھر بنا لینا۔ تو وہ غریب آدمی رونے لگا، تو لوگوں نے پوچھا کہ روتا کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ حضرت ہم لوگ آپ لوگوں کی زبانی سنتے تھے کہ اللہ کے راستے میں جو 1 روپے خرچ کرے گا اللہ 1 کے بدلے 10 دیتا ہے۔ آج اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں میں کہ اللہ کے راستے میں نے 2.5 لاکھ روپے خرچ کیا، اللہ نے ساتھ ہی ساتھ مجھے 2.5 لاکھ روپے کے بدلے میں 5 لاکھ روپے عطا فرمایا۔ اے مقصد کا کوئی آدمی کوئی کام نہ کرے تو وہ اللہ جس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، بے شمار نعمتوں کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں بغیر مقصد پیدا کیا ہے؟ ہمارا کوئی کام نہیں ہے، اللہ کہہ دیا ہے بس ایسے ہی تم کو پیدا کیے، خالی بریانی کھاؤ، پلاؤ کھاؤ، کمبل اوڑھ کے سو جاؤ، جا جھمیلا کرتا نہیں۔ کیوں پیدا کیا؟ اللہ کے قرآن اٹھاؤ، اللہ کا قرآن اٹھاؤ، اللہ کے قرآن کو پڑھو کہ اللہ کے قرآن تو بتا کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا۔ تو اللہ کا قرآن کہے گا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، اور میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو، میری پوجا کرو، میری پرے کرو، میری عبادت کرو، اس لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے پیدا کیا ہے بولیے؟ ارے بولو بھائی کہاں اللہ پیدا کیا ہے؟ دیکھیے اب تک سمجھے بھی نہیں کیا، یہ جلسہ سننے آیا، ماتھا میں ٹوپی ہے نہیں ہے۔ ارے بھائی کہاں پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بچوں تم بیکار پیدا نہیں کیے گئے، اور تم یوں ہی پیدا نہیں کیے گئے، اور تم قیمتی ہو، قیمتی ہو، قیمتی ہو۔ اور اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہیں گے، ابھی آ رہا تھا میں راستے میں، اور قربان جاؤ کتنی بچیاں ایسی تھی، سر میں دوپٹہ نہیں، گلا میں دوپٹہ ہلا۔ ارے دوپٹہ ماتھا میں رہے گا کہ گلا میں رہے گا؟ ارے کہاں رہے گا بولو رے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو، ہم اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہیں گے، ہم اپنی ماں سے کہنا چاہیں گے،
ہم اپنی بہنوں سے کہنا جائیں گے میری ماں بہنوں سنو تم بہت قیمتی ہو. دیکھو جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ پردے میں ہوتا ہے. بولیے بات صحیح کی غلط ہے؟ اچھا سونا ہے گھر میں آپ لوگوں کا؟ دیکھیے کوئی نہیں بول رہا, سمجھ رہا ہے کہ مجھے خطرناک ہے. ہم لیں گے نہیں. ارے سونا سب کے گھر میں کچھ نہ کچھ ہے. سونا چاندی سب کے گھر میں ہے نا. کہاں ہے؟ تجوری میں ہے نا, الماری میں ہے نا. قیمتی ہے اس کو پردے میں رکھا گیا ہے. قیمتی ہے اس کو پردے میں رکھا گیا. سونا قیمتی ہے پردے میں ہے. ہیرا قیمتی ہے پردے میں ہے. چاندی قیمتی ہے پردے میں ہے. اچھا ٹاکا نوٹ کی گڈی, 100 کی گڈی, 500 کی گڈی, 200 کی گڈی قیمتی ہے, تجوری میں ہے, بینک میں ہے, پردے میں ہے. اب سنو مسلمانوں, او میری ماں بہنوں سنو, او میری بیٹیوں سنو, تم کتنی قیمتی ہو سنو. اور قربان جاؤ, چاول کا دانہ کہاں ہے؟ پردے میں ہے. بھائی چاول کا دانہ ادھر کھیتی ہوتی ہے, دھان بولتے ہیں اس کو. تو چاول جب نکالتے ہیں تو ڈائریکٹ چاولے نکالتے ہیں, اس کے اوپر پردہ ہے نا, اس کو کیا بولتے ہیں؟ پردے کو کیا بولتے ہیں؟ کھکھڑی. ارے بولو نا جلدی سے. ہاں ہم بھی بہار کا. او چاول کا دانہ پردے میں ہے, گیہوں کا دانہ پردے میں ہے, بھٹے کا دانہ پردے میں ہے, انار کا دانہ پردے میں ہے. اور قربان جاؤ اخروٹ کا دانہ, ارے جلدی بولو, اخروٹ کا دانہ پردے میں ہے. سنترے کا دانہ. او میری ماں بہنوں, یہ ساری قیمتی چیزیں ہیں, یہ سب کے سب پردے میں ہے. تم تو اس سے زیادہ قیمتی ہو. تمہیں کتنا پردہ کرنا چاہیے؟ تمہیں کتنا پردہ کرنا چاہیے؟ تمہیں کتنا پردے میں رہنا چاہیے؟ اس لیے ہم اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے کہنا چاہیں گے, میری بچیوں, میری بہنوں, میری ماؤں, الحمدللہ اللہ نے آپ کے مقام کو بلند کیا ہے. ایک بات یاد رکھنا, عورت پردے میں ہو تو اچھی لگتی ہے, وہ بے پردہ ہو جائے اچھی نہیں لگتی. حالانکہ 5 کا سکہ, اگر 5 کا سکہ کوئی اگر آپ کو دے دے کہاں رکھو گے؟ دیکھو اس کو بھی پردے میں رکھ رہا. 5 ٹکا حد ہو گئی. رانچی کا جلسہ کر کے میں نے ڈرائیور سے کہا بھائی یہ جانا ہے چلو. پوچھا گیا بھائی ٹوائلٹ کہاں ہے؟ بولا بس اسٹینڈ میں ہے. بس اسٹینڈ گئے تو گاڑی سے اترے, دیکھے ایک آدمی کرسی لگا کے بیٹھا ہوا تھا. ٹوائلٹ جانن نا. ارے بولیے جلدی. ہاں بولے بھائی. کرسی لگا کے بیٹھا ہوا تھا تو ہم کو دیکھا, بولا کی مول صاحب کیا ڈبل کی سنگل؟ پیشاب کرنا ہے. بولا 5 ٹکا. 10 ٹکیا اس کو دے دیے. 10 کا نوٹ. ہم چلے گئے. جب فارغ ہو کر آئے تو ہاتھ پوچھے, ہم اس کو بولے کہ 5 ٹکا دیے. تو بکسا کھولا, دیکھا وہ شاید چینج نہیں تھا. تو بولا کہ مولوی صاحب چینج تو نہیں ہے, کیسے کیا ہوگا؟ ہم بولے تو پھر آپ ہی نہ سوچیے کیسے کیا ہوگا. بولا ایسا کیجئے نا, ایک بار اور کر لیجئے. پاگل ہو گئے کیا؟ او مسلمانوں, میری ماں بہنوں, تم بہت قیمتی ہو, تم پردے میں ہو, پردے میں اچھی لگتی ہو, پردے میں رہو. حاتم طائی کی بیٹی مدینہ قید ہو کر آئی. مسلمانوں سنو میرا مذہب اسلام کیا. حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر مدینہ آئی, بچی کھڑی ہے. اور حاتم طائی کون تھا پتا ہے؟ حاتم طائی وہ تھا, اور مسلمان تو نہیں ہوا, لیکن سنو حاتم طائی وہ تھا جس کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. کوئی بھوکا پہنچ جائے او بھوکا نہیں جاتا تھا, کوئی پیاسا پہنچ جائے بغیر پانی پلائے ہوئے وہ جانے نہیں دیتا تھا, کوئی حاجت مند پہنچ جائے حاتم طائی اسے ایسے نہیں لوٹاتا تھا. بڑا سخی تھا, بڑا سخی تھا. اس کی بیٹی قید ہو کر مدینہ آئی اور سامنے کھڑی ہے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ. سارے لوگ بولے صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی. آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتاری, ایک صحابی کو دیا کہ جاؤ اس بچی کے سر پر رکھ دو. تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مسلمان کی بچی نہیں ہے, یہ مسلمان نہیں ہے. آپ نے فرمایا کیا جملہ ہے, قربان جاؤ. آج ساری دنیا, امریکہ کو لیجئے, چین کو لیجئے, جاپان کو لیجئے, روس کو لیجئے, اسرائیل کو لیجئے, اور قربان جاؤ ساری دنیا ایسے ہتھیار بنانے میں تلے ہوئے ہیں کہ ایک بار گرائیں گے سب ختم.
ایسے بم بنا کے سب بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے بم بنانے کے لیے سب تیار ہیں, لیکن قربان جاؤ وہ آمنہ کا لال گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر میں تشریف لائے مدینے کی سرزمین پر, اور چٹائیوں میں بیٹھ کر یہی سوچتے تھے کہ آدمی کو زندہ کیسے رکھا جائے. آج ساری دنیا لوگوں کو مارنے میں تلی ہے, لوگوں کو مٹایا کیسے جائے, ایسے ایسے ہتھیار ایجاد کرو کہ جہاں پر گرایا جائے ہزاروں ہزار لوگ ختم ہو جائے, بستیاں ویران ہو جائے. اور قربان جاؤ اس دنیا کے اندر میں آخری نبی تشریف لائے, وہ بیٹھ کر یہی سوچتے تھے کہ انسان کو زندہ رکھا کیسے جائے, انسان کو زندہ رکھا کیسے جائے, کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کیسے کھلایا جائے, کوئی پیاسا اس کو پانی کیسے پلایا جائے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں, ہم اس نبی کی امت ہیں. انشاءاللہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم یہاں جو بھی سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا الحمدللہ ماشاءاللہ. ہمارے پولیس افسر صاحب, ہم بابو سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ یہاں بیٹھتے تو بہت اچھا رہتا. یا کرسی میں نہیں, الحمدللہ یہاں بیٹھتے بہت اچھی بات تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. دیکھیے یہ ہمارے ملک کی شان ہے, آن ہے, پان ہے. اس لیے کہ دیکھو رات 12 بج گئے, کیا ان کی ڈیوٹی ہے, قربان جاؤ ساری دنیا سوئے, یہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں, یہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں. اور نیپال کا جلسہ تھا, نیپال جا رہا تھا, قربان جاؤ, اور رات 2 بجے اور بارڈر پہ چیک پوسٹ پر چیکنگ ہوئی, دیکھا کئی آرمی, اور مچھر ہے وہاں پر, کئی آرمی کھڑے ہیں, بندوق لے کے کھڑے ہیں, چیکنگ کر رہے ہیں, اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. رات 2 بجے جب جلسہ کر کے 3 بجے بھور میں وہاں سے جب چلے بارڈر پر, پھر آئے, پھر چیکنگ. اتنی کڑاکے کی ٹھنڈ تھی, اللہ سمجھ, اسی وردی میں, اسی ٹوپی کے ساتھ, اسی ہتھیار کے ساتھ وہ یوں کہ یوں کھڑا تھا. اللہ کا بندہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, کیا ساری دنیا سو رہی ہے, ہندوستان کا بچہ سو رہا ہے, یہ مائی کا لال کھڑے ہو کر سب کی حفاظت کر رہا ہے. یہ ہے آرمی, یہ ہے پولیس, یہ ہے ہمارا فورس. میں ان کو سلام کرتا ہوں, لیکن دیکھو قانون کو اپنے ہاتھ میں کبھی مت لینا, قانون کا ادب کرنا. قانون سب کے اوپر لاگو ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. ان کو عزت دو, الحمدللہ. اس سے بحث نہیں, اس سے مباحثہ نہیں, یہ بھی تو آدمی ہے نا بھائی, کیا ہے, انسان ہے, اس کے اندر بھی دل ہے. ان کی ڈیوٹی ہے, ان کی ڈیوٹی ہے. سرکار اس کو پیسہ دیتی, ان کو ڈیوٹی بھی رکھا ہے, ان کی تعلیم, ان کی ایجوکیشن کے مطابق افسر بنایا. کوئی IPS آفیسر ہے, کوئی DSP ہے, کوئی بڑا بابو ہے, کوئی چھوٹا بابو ہے. ان کی ڈیوٹی ہے. اگر آپ چیک کرتے ہیں, کہیں سفر کر رہے ہیں, اگر اس کو شک ہے آپ کو روکے گا, آپ کی گاڑی کو چیک کرے گا, آپ کے ساتھ کو چیک کرے گا. آپ کو سپورٹ کرنا ہے, آنکھیں نہیں دکھانی, ضد نہیں کرنی. بہت تیزی کے ساتھ کچھ پیغام ہے, 1 گھنٹے کے اندر میں اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. 20 منٹ ہو گئے, مطلب حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دیں. کر دو نا خدا اب کرم کی نظر, کر دو نا خدا اب کرم کی نظر. اب رات گزرنے والی ہے, اب رات گزرنے والی ہے, اب رات گزرنے والی ہے, اب رات گزرنے والی ہے. کر دو نا خدا اب کرم کی نظر, اب رات گزرنے والی ہے, اب رات گزرنے والی ہے. مسجد سے اذان جب ہونے لگی, مسجد سے اذان جب ہونے لگی, مخلوق خدا سب کہنے لگی. مسجد سے اذان جب ہونے لگی, مخلوق خدا سب کہنے لگی, مخلوق خدا سب کہنے لگی. کیا, چل چل نیند سے اٹھ, چل اللہ کے گھر,
اٹھ نیند سے چل اللہ کے گھر، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، مسجد کے حوالے سے اس جلسے کے لیے انعقاد کیا گیا، تو میں نے جو آیت پڑھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، سنو 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 سنو، میرا 80% نوجوان اس مجمع میں ایسا ہے جو صرف اور صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے۔ بولو بات صحیح کہ غلط ہے؟ جلدی بولو۔ نماز کئے ٹائم کا ہے؟ جلدی بولو۔ تم پڑھتے ہو کئے ٹائم کا؟ ایک ٹائم نہیں پڑھتا۔ جمعہ پڑھتے ہو تو جمعہ کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ گے 3 ٹائم اور نماز پڑھو گے جمعہ۔ ایک جلسے میں پہنچا ایک نوجوان سے، میں نے کہا کہ بابو نماز پڑھے؟ بولا نماز آج کون دن ہے؟ بولے کون دن؟ آج منگل ہے۔ بولا نہیں، ہم خالی جمعہ پڑھتے ہیں۔ اچھا جمعہ پڑھتے ہو، یہ فجر، یہ ظہر، یہ عصر، یہ مغرب، یہ عشاء کون پڑھے گا؟ تو لڑکا بولا ہمارا ابا پڑھتا ہے۔ میں نے کہا ابا جنت میں جائے گا، اماں جنت میں جائے گی، میرا بیٹا، میرا نوجوان، کیا تو جنت میں نہیں جائے گا؟ اور ایک بات یاد رکھنا، ایک بات اور بتاتا چلو، دیکھو یہ موبائل ہے، یہ موبائل ہے، موبائل اگر چارج ختم ہو جائے ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے، کیا آتا ہے؟ آپ کی بیٹری لو ہو رہی ہے، چارج کریں۔ بولو بات صحیح کہ غلط؟ جلدی بولو بھائی۔ نوٹیفیکیشن آتا ہے موبائل بیٹری، ہاں بیٹری ختم ہونے والی ہے، جلدی سے چارج کر لو۔ ہم چارج میں لگا دیتے ہیں۔ اے میرے بچوں، نوجوانوں، سنو، ہماری زندگی گزر رہی ہے، ایک بات یاد رکھنا، یہ موبائل کا چارج ختم ہو جائے، نوٹیفیکیشن آتا ہے، ہمارا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، ہمارا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا۔ یہ موت کب آئے گی، نوٹیفیکیشن کب آئے گی، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، ہمیشہ تیار رہنا، ہمیشہ تیار رہنا، کب وہاں کا بولاوا آ جائے، سفر کرنا پڑ جائے، اس وقت افسوس نہ رہے۔ آج کچھ کہنا چاہے؟ آج الحمدللہ یہ ہمارے سر آ رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے رہے، وہ شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تو ان کی باتوں کو تھوڑا سنیں 2-4 منٹ۔ الحمدللہ ہاں بہت بڑی بات ہے۔ ہاں نہیں اس کو اچھا برادران اسلام، السلام علیکم۔ میرا نام محمد حسنین انصاری ہوا، اور جو نہیں جانتے ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ میں راج محل کا تھانہ پربھاری ہوں۔ مولانا صاحب جلسہ میں دین اسلام کی باتیں تو